الدین الخالص۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق ایک اہم مقصد کے تحت کی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والافعال والاخلاق، کہ یہ نام ہے عبادت ہر قول کا، ہر عمل کا، اور جو کچھ بھی ہم اپنی اس زندگی میں کرتے ہیں اگر وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ روزمرہ کی زندگی میں عادات، جن کو عادت کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں ہم عبادت نہیں سمجھتے، اگر انسان کی نیت، آدمی کی نیت اچھی ہو تو وہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے صحت مند رہے، طاقت حاصل کرے، اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے طریقے سے انجام دے سکے، تو یہ اس کا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کی نظریں کسی دوسرے حرام کاموں کی طرف نہ جائیں، وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا اپنی خواہشات کا پورا کرنا عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غرض کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو شرائع و احکام متعین کیے ہیں، اگر اس کے مطابق چلا جائے تو ہمارے روزمرہ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، کیا ہر کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے، یا اس کے کچھ شرطیں ہیں؟ تو کوئی بھی عمل جو اللہ رب العالمین کے لیے ہم انجام دیتے ہیں عبادت سمجھ کر، اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہذا کوئی بھی عمل جس کو ہم نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل، اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، تو بظاہر وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں رہا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، جتنی محنت سے اپنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل انجام دیا جائے، وہ کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہو۔ اسی طریقے سے کسی بھی عمل کے قبولیت کی دوسری جو شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ ہے اخلاص، یعنی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں، اس میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی بھی عمل میں اگر ریاکاری شامل ہو گئی، کوئی دنیاوی مقصد اس میں داخل ہو گیا، تو پھر ہمارا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ڈھیر ساری مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم بھی دیا ہے
کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اگر ہماری اس عبادت میں کہیں بھی اخلاص میں خلل واقع ہو گیا تو پھر ہماری یہ عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، ہماری ساری محنتیں بیکار اور رائگاں چلی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی دین کو خالص کریں، جو بھی عبادت کریں وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف رسول ہوں، لہذا جو کوئی اچھے ثواب کی امید رکھتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اس کے عمل کا اچھا بدلہ دیا جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اگر ہمارا مقصد کسی کو دکھلانا ہے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، کسی کو قربت حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے اور ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ وہ شرک اصغر ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز میں رکوع سجدہ خوب لمبا لمبا کرتا ہے، خوب لمبا لمبا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ گھومتا رہتا ہے کہ میری طرف کوئی دیکھ رہا ہے، لہذا یہ رکوع اور سجدہ کا لمبا کرنا یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ فلاں شخص ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی صفت جہاں بیان کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لا یقومون، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سست اور کاہلی کے انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد اللہ کی عبادت اور رضا نہیں ہوتی، بلکہ یراؤن الناس، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس میں بھی اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو یہ صدقہ و خیرات باطل ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے مومنو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کس کی چیز کے ذریعے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارے صدقات، ہمارے خرچ کیے ہوئے روپے پیسے، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے یہ سارے مال برباد ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ بالمن والأذى، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے۔ ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں تو احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، ہم چاہتے ہیں کہ جس کی ہم نے مدد کی ہے وہ ہمارے قدموں میں آ کر جھکتا رہے، ہماری عزت کرتا رہے، دور سے ہم کو سلام کرتا رہے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ یہ ہے احسان طلب کرنا اور احسان جتلانا۔ والأذى، اور تکلیف دے کر کے ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ تم ہی تو وہ ہو کہ جب تم کو مصیبت پڑی تو ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم اس کو عار دلاتے ہیں، اس کو شرم دلاتے ہیں، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کیے گئے خرچ کو، ہماری کمائی جو ہم نے محنت سے کمایا اور اس کو اس غرض سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دے گا، ہم کسی تکلیف زدہ اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اسے تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تکلیف کی من جملہ صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ رائج ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مدد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو فوراً اس کی تصویر لے لی جاتی ہے، ویڈیو بنا لیا جاتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پر اس کو نشر کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس صدقہ کو لے رہا ہے
وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، ضرورتوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ اس کو چند روپیہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بھیجا ہے آپ کے پاس، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو جو دے رہا ہے اس کو فقیر کے درجے میں بنا سکتا تھا، اور جو فقیر ہے اس کو مالدار بنا سکتا تھا۔ اس فقیر کو آپ سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں، فقیری نے اس کو مجبور کیا ہے۔ وہ جب اپنی تصویروں کو اس سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوگا، اپنے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوگا، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سخی بتلانے کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے صدقات اس میں اخلاص کی کمی ہے، اس میں للہیت کی کمی ہے، یہ ریاکاری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری ساری محنتیں، ہمارے سارے صدقات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد کر دیے جائیں گے اور ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی حج کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد جب وہ حرمین کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی اس کی تشہیر کا یہ مقصد وہاں بھی آڑے نہیں آتا، اور وہاں پر بھی وہ اپنی اس عظیم عبادت کو، جس میں اس نے اپنی طاقت لگائی ہے، جس میں اس نے ایک بڑی رقم خرچ کی ہے، اور محنت کا سفر کر کے، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے جب وہ حرمین کی پاک زمین پر پہنچتا ہے تو وہاں بھی جانے کے بعد طواف کے دوران یا دیگر مشاعر کے جگہوں پر جہاں اللہ رب العالمین نے جس کو حرام قرار دیا ہے، محترم ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ وہ مکان ایسا مکان نہیں، ایسی جگہ نہیں جو عام جگہوں کی طرح ہو، لیکن ایسی جگہوں پر بھی ہم تصویروں سے، ویڈیوگرافی سے باز نہیں آتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو دکھلایا جائے کہ میں نے جا کر کے یہ عبادتیں کی ہیں۔ لوگ لکھ کر کے سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ میں حج کے لیے تشریف لے گیا، میں نے تو اتنے طواف کیے، اتنے سعی کی، اور میں نے اتنے عمرے کیے۔ کس لیے کیے؟ اللہ رب العالمین نہیں جانتا؟ اخلاص کے لیے اگر کیا جاتا تو ہمیں اس چیز کی قطعاً ضرورت نہ ہوتی کہ ہم لوگوں سے بیان کرتے پھریں کہ ہم نے اتنے عمرے کیے اور اتنے طواف کیے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آدمی اس حرمین کی سرزمین پر اپنے سامنے قرآن کریم کھول کر کے رکھتا ہے، اور پھر اپنے ساتھی کو موبائل تھما دیتا ہے کہ میری یہ ویڈیو بنائیے، میری تصویر لیجئے۔ سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، حقیقت میں دعا نہیں کرتا، صرف تصویر لینے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، لوگ تاکہ یہ سمجھے کہ وہ دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ تصویریں لی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن بند کر دیا جاتا ہے، ہاتھ نیچے کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، لوگ تصویریں بنانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اس رقم کو جو ہم خرچ کر کے لاکھوں روپیہ لگا کر کے وہاں پر گئے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہماری عبادتوں کا اخلاص کدھر ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اخلاص یہ شرط ہے کسی بھی عبادت کی قبولیت کا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف اپنے اعمال کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ وہ تو ایسے تھے کہ اپنی عبادتوں کو اس قدر چھپایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے وہ جب نماز پڑھتے تھے، ان کو جب آہٹ ملتی تھی، جب احساس ہوتا تھا کہ کوئی جاگ گیا ہے، کوئی بیدار ہو گیا ہے، کوئی ہماری اس عبادت، اس نماز کو دیکھ نہ لے، فوراً نماز کو چھوڑ دیتے تھے اور جا کر کے سو جایا کرتے تھے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، جب ان کے پاس کوئی آ جاتا تھا فوراً قرآن کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو اسی طریقے سے چھپائے جس طریقے سے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری برائیوں پر کوئی مطلع ہو، کوئی آگاہ ہو، کوئی جان سکے، اسی طریقے سے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے اور لوگوں سے بچا کر کے رکھے۔
ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ رہا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے یا درس دیتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اگر ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اگر وہ رونے لگتے تھے، رونے کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی، تو فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، دیوار کی طرف کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ما اشد الزکام، بڑی سخت سردی لگ گئی ہے، زکام ہو گیا ہے۔ یعنی وہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ اس واعظ و نصیحت کی وجہ سے، اس حدیث اور اس آیت کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو رہی ہے، مجھ کو رلائی آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، وہ اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں اس قدر مخلص ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری بڑے مشہور تابعی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا رأیتک کأنک فی الجنہ، رأیتک کأنک فی الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا آپ جنت میں ہیں، گویا آپ جنت میں ہیں۔ غور کیجئے، اگر ہم سے آج کوئی یہ آ کر کے یہ بات کہے تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا، ہمارا سینہ پھول جائے گا اور ہم اس چیز کو لوگوں سے بیان کرتے پھریں گے۔ لیکن سفیان ثوری سے جب اس آدمی نے یہ بات کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا آپ جنت میں ہیں، تو انہوں نے کہا ویحک، افسوس ہے، ہلاکت ہے، کیا شیطان کو ہمارا مسخرہ کرنے کے لیے، ہمارا مذاق بنانے کے لیے ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جو خواب میں آ کر کے ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ گویا کہ یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے یہ شیطان کی سازش ہے، یہ شیطان کی سازش ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو بہکانا چاہتا ہے، ہماری عبادتوں میں ہم کو غرور میں ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے نیک بندے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت دے دی۔ حضرت ابن قیس بہت بڑے محدث ہیں، سفیان ثوری کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی پائی کہ جب وہ راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی تکیہ پر سوتے تھے، ایک تکیہ ہے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سوتے تھے، تو ان کے رونے کی وجہ سے ان کے گال کے نیچے کا حصہ بھیگ جایا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو اس کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پایا جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے، صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر ان کے آنسو ان کے گالوں سے زمین پر گر جایا کرتے تھے، لیکن بغل والے آدمی کو معلوم نہ ہوتا تھا۔ یہ اس قدر اپنی عبادتوں کو چھپانے والے ہمارے اسلاف تھے، اور یہی عبادتوں کا یہی تقاضا ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرنے لگے کہ میں بڑا مخلص آدمی ہوں، اس لیے کہ اخلاص میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا متواضع پیش کرتا ہے، اپنے کو ذلیل پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک چور دروازہ ہے ریاکاری کا، کہ آدمی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متواضع اور خاکسار بنا کر کے پیش کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا متواضع اور خاکسار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ریاکاری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کو یہ تصور ہو جائے، یہ احساس ہونے لگے کہ میں بڑا مخلص ہوں، فَإِخْلَاصُهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ اخلاص، تو اس کے اخلاص میں مزید اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ اس کا جو اخلاص ہے، جس کو وہ اخلاص سمجھ رہا ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، اس کے اخلاص میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم ہر طرح کے دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر طرح کی ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگ آگاہ ہو جائیں، لوگ ہمارے اس عمل پر ہماری تعریف کریں۔ اگر دنیا طلبی اور لوگوں کی تعریف اور لوگوں میں مشہور ہونا مقصود ہو جائے ان عبادتوں سے، تو پھر یہی عبادتیں رائگاں اور بیکار چلی جاتی۔
ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ سبھی اس حدیث کو جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ہجرت جو اتنی عظیم عبادت ہے، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آدمی ہجرت کرتا ہے، اگر اس کی ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ اپنا دین نہیں بچا سکتا، اب اچھے طریقے سے عبادتیں نہیں کر سکتا، اپنے دین کو بچا کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ چلا جاتا ہے، یہ نیت ہے اس کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، یعنی اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہی ہجرت جیسی عظیم عبادت اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے وہ کرتا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر یہی ہجرت کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے، یا امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس کے لیے وہ ہجرت کیا ہے، جس مقصد سے اس نے ہجرت کیا ہے، اس کو وہی چیز ملنے والی ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہی دنیا اس کو مل جائے گی، اور آخرت میں اس کو اس کی ہجرت کا کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر عورت سے شادی کرنے کے لیے کسی ملک میں کسی جگہ پر اس کو کوئی عورت پسند آ گئی، وہ اپنا گھروں باہر چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہے تاکہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کو وہی عورت ہی مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، تو ہم اس کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تو ہم دنیا ہی میں اس کا فائدہ دے دیتے ہیں۔ وما له فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہمارے نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔